اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جیسے جیسے سائنس ترقی کر رہی ہے ویسے ویسے ہمیں نئی چیزیں جاننے کو ملتی ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ابھی تک بہت کچھ ایسا ہے جس کو دیکھ کر سائنس بھی دنگ رہ جاتی ہے۔ پھر معاملہ چاہے ایجپٹ میں بنی 2500 سال پرانی ہیلی کاپٹر اور ایئر پلین کی ہائیروگلفس کا ہو، یا پھر ناسا کو اسپین سے ریسیو ہونے والے مسٹیریس سگنلز کا ہو، ہمارے ارد گرد کئی چیزیں ایسی بھی ہیں جن کے سامنے سائنس کو بھی جھکنا ہی پڑتا ہے۔ ورلڈ فیکٹس کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، آج آپ 5 ایسی مسٹیریس چیزوں کے بارے میں جانیں گے جن کی اصل حقیقت آج دن تک کسی کو بھی معلوم نہیں پڑ سکی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 5، آؤٹر اسپیس بے شمار مسٹریز اور لاجواب سوالات سے بھرا ہوا ہے جن کو جاننا اور سمجھنا سائنس کے لیے ابھی تک ایک امپاسبل ٹاسک رہا ہے۔ پچھلی کئی صدیوں سے سائنس ہمارے یونیورس کی سب سے بڑی طاقت کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن تاحال ابھی تک ناکام ہے، اور وہ طاقت ہے گریوٹی۔ جس طرح ارتھ کی گریوٹی تمام آبجیکٹس کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے، اسی طرح سورج کی گریوٹی ارتھ کے علاوہ پورے سولر سسٹم کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ سورج کو کس کی گریوٹی اپنی جگہ پر رہنے پر مجبور کر رہی ہے؟ سورج تو بہت چھوٹی بات ہے، کروڑوں اربوں گیلیکسیز، اور ان گیلیکسیز کے سٹرکچرز کو کون سی گریوٹی نے بنا رکھا ہے؟ کوئی تو ایسی چیز ضرور ہے جس کا ماس اتنا زیادہ ہے کہ وہ ان تمام گیلیکسیز کو اپنی جگہ پر مینٹین کیے ہوئے ہے۔ سائنسدانوں نے اس نہ دکھنے والی گریوٹی کو ڈارک میٹر کا نام دیا ہے۔ پر حیرت کی بات یہ ہے کہ پچھلی کئی صدیوں سے اس پر اسٹڈی کرنے کے باوجود بھی ہم اتنے بڑے ایریا میں پھیلے اس میٹر کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، اور نہ ہی اس کو ہبل یا پھر جیمز ویب جیسے پاورفل ٹیلیسکوپ سے دیکھ سکتے ہیں۔ سائنس صرف اتنا جانتی ہے کہ ڈارک میٹر محض کا ایک تھیوریٹیکل وزن ہے جس کو نہ ہم دیکھ سکتے ہیں نہ ہی محسوس کر سکتے ہیں، لیکن اس کی گریوٹی کی وجہ سے اس یونیورس کا پورا سسٹم چل رہا ہے۔ بے شک دنیا کی پاورفل ٹیلیسکوپ سے ہم 13.1 بلین لائٹس دور گیلیکسیز کو دیکھ سکتے ہیں، بلیک ہول کی پکچر کلک کرنے میں بھی کامیاب ہو چکے ہیں، 14 کروڑ کلومیٹر دور مارس پر بھی جا چکے ہیں۔ ان سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ تمام مشنز ہم جس پلانٹ پر رہ کر رہے ہیں، ہم نے ابھی تک اس کے اوشنز کو بھی ایکسپلور نہیں کیا۔ قریب 80% سے بھی زیادہ اوشن کے حصے ایسے ہیں جہاں کی دنیا ہماری دنیا سے بالکل کٹی ہوئی ہے۔ اوشن کا ڈیپسٹ پوائنٹ 11,022 میٹر گہرا ہے، لیکن ہم انسانوں نے اوشن کا صرف وہ حصہ ابھی تک ایکسپلور کیا ہے جو صرف 200 میٹرز گہرا ہے۔ اس پوائنٹ کو ٹوائلائٹ زون کہا جاتا ہے، جہاں سورج کی روشنی نہ ہونے کے برابر ہے۔ لائٹ کے علاوہ یہاں پریشر 320 پاؤنڈز پر اسکوائر انچ ہوتا ہے۔ یہ اتنا زیادہ وزن ہے جیسے آپ کسی بھی انسان کے جسم کے 1 انچ کے حصے پر ٹریکٹر کا ٹائر رکھ دیں۔ یہی وجہ ہے کہ انسان چاند پر تو جا سکتا ہے، لیکن اوشن کے ٹوائلائٹ زون سے نیچے جانا بہت مشکل ہے۔ ایک اسیسمنٹ کے مطابق ٹوائلائٹ زون کے نیچے جتنی بھی لائف پائی جاتی ہے، ہم اب تک صرف اس میں سے 5% حصے کو ہی ایکسپلور کر سکے ہیں۔ باقی 95% میں کیا کچھ ہے، یہ ابھی تک سائنس کے لیے بھی ایک مسٹری ہے۔ نمبر 3، ویسے تو ایک چھوٹی سی چینٹی سے لے کر ایک بڑے ہاتھی تک جتنے بھی لیونگ بینگز ہیں وہ پرابلمز کو سالو کرنے کے لیے اپنے برین کا استعمال کرتے ہیں۔ اگر برین نہ ہو تو کوئی بھی لیونگ بینگ چھوٹے سے چھوٹا پرابلم بھی سالو نہیں کر سکتا، لیکن سلائم مولڈ کے نام سے پہچانے جانے والا یہ ایک بہت ہی سمپل آرگنزم ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بہت کمپلیکس بھی ہے، کیونکہ سلائم مولڈ کے پاس برین نہیں ہوتا اور اس کے باوجود بھی یہ بہت چالاک مانا جاتا ہے۔ سلائم مولڈ کمپلیکس سے کمپلیکس کام کو بڑی آسانی سے سالو کر لیتا ہے، اور یہ اپنے فائدے کے حساب سے ڈیسیژنز بھی لیتا ہے۔ حتیٰ کہ سائنسدانوں کو یہ ثبوت بھی ملے ہیں کہ سلائم مولڈ دن کے مختلف ٹائمز کو پہچان سکتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ایک سنگل برین سیل نہ ہونے کے باوجود بھی سلائم مولڈ یہ سب کیسے کرتا ہے؟ یہ سوال سائنسدانوں کو آج دن تک پریشان کیے ہوئے ہے۔ نمبر 2، ایمیلیا نام کی ایک لڑکی جس نے اٹلانٹک اوشن کو اکیلے سر کر کے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ 1928 میں اپنے بچپن سے ہی ایڈونچر اور فلائنگ کا شوق رکھنے والی یہ خاتون 1932 میں ہوائی سے یو ایس مین لینڈ تک اکیلے پلین فلائی کر کے لائی۔ ایمیلیا نے وہ کر کے دکھایا جو آج تک کوئی بھی میل پائلٹ نہیں کر پایا۔
اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے اور ورلڈ ریکارڈ بنانے کے لیے ایمیلیا نے پوری دنیا کا گول چکر لگانے کا پلان کیا۔ ایمیلیا اور اس کے ساتھی فریڈ نے 1937 کو اپنا ورلڈ ریکارڈ بنانے کے دوران ریفلنگ کے لیے پاپا نیو گینی کے شہر لائی میں لینڈ کیا۔ ریفلنگ کے بعد جب دوبارہ انہوں نے اپنا سفر شروع کیا تو ان کا کنیکشن کنٹرول ٹاور سے ڈسکنیکٹ ہو گیا اور اس کے بعد آج تک ان کا پتہ نہ چل سکا کہ وہ لوگ کہاں گئے۔ کئی سرچ آپریشنز کیے گئے، پاسبل سرچ لوکیشنز پر کئی مہینوں تک سرچ کیا گیا، لیکن نہ ایمیلیا ملی اور نہ ہی فریڈ ملا اور نہ ہی پلین کا کوئی ایک چھوٹا سا بھی ذرہ ملا۔ اس واقعے کو آج 85 سال گزر چکے ہیں، لیکن سائنسدانوں اور ایکسپرٹس کو ایک ذرے جتنا بھی کوئی ایویڈنس نہیں ملا۔ نمبر 1، یہ کسی آرٹ گیلری کی پینٹنگ نہیں ہے، بلکہ یہ چائنا میں موجود زینگجی نیشنل پارک کی رائل فوٹوگراف ہے۔ 322 اسکوائر کلومیٹر پر پھیلا یہ نیشنل پارک اپنی رنگین پہاڑیوں کی وجہ سے پوری دنیا میں فیمس ہے۔ رنگت سے بھری ان خوبصورت پہاڑیوں اور راک فارمیشن کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ ان کو شاید کسی نے کلر پینٹ کیا ہے، لیکن یہ بالکل نیچرل ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آخر ایسا ممکن کیسے ہوا؟ کئی سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ پہاڑوں کے کلرفل ہونے کی وجہ یہاں موجود سینڈ سٹون اور منرلز کا مکسچر ہے جو کئی سالوں سے کیمیکل ری ایکشن کر رہا ہے۔ مگر یہ اتفاق تو بہت سی جگہوں پر ہوتا ہے، تو وہ ایریا کلرفل کیوں نہیں ہوتے؟ کچھ لوگوں کی یہ تھیری ہے، ان کا ماننا ہے کہ ٹیکٹونک موومنٹس کی وجہ سے، ارتھ کی ٹیکٹونک موومنٹس کی وجہ سے یہ خوبصورت فارمیشن بنی ہے۔ ان دلکش اور حسین پہاڑیوں کے پیچھے اتنی صدیاں گزرنے کے بعد بھی آج دن تک معلوم نہیں کیا جا سکا کہ اس کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے۔ امید کرتی ہوں ورلڈ فیکٹس کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ کل ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔